اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ یونس۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی ٹوٹل 109 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 98 میں سے لیا گیا ہے، جہاں پہ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ اس سورہ کا بنیادی مضمون دین کی دعوت ہے اور مخالفوں کے لیے وارننگ۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کافروں کے اعتراضات اور الزامات کا جواب دے کر ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا موازنہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی میں الجھی ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور کافروں کی عبرت کے لیے پچھلی قوموں اور ان کے رسولوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ آخر میں دین حق کی وضاحت کی گئی، اچھے اعمال والوں کا بہترین بدلہ اور برائیاں کرنے والوں کے خطرناک انجام کے متعلق بتایا گیا۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں قرآن کی تعریف کی گئی اور مشرکین کا موقف واضح کیا گیا، اور یہاں پہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 3 سے 6 تک اللہ کی قدرت اور عظمت کے دلائل پیش کیے گئے۔ 7 سے 10 تک منکروں اور مومنوں کا انجام واضح کیا گیا۔ 11 سے 14 تک انسانوں کی فطرت یعنی انسانوں کا رویہ، طرز عمل اور اللہ کی سنت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 15 سے 20 تک کافروں کے قرآن کے حوالے سے اعتراضات بتائے گئے اور شرک کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 21 سے 24 تک اچھے اور برے حالات میں انسانوں کا رویہ اور اللہ کا اختیار واضح کیا گیا۔ 25 سے 30 تک ہدایت، جزا اور سزا ان کے متعلق واضح کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 31 سے 44 تک کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں اور کافروں کو ایک چیلنج دیا گیا کہ اس قرآن جیسا کلام بنا لاؤ۔ آیت نمبر 45 سے 60 تک کافروں کے شکوک و شبہات کا جواب دے کر قرآن کے اوصاف واضح کیے گئے، اور پھر کافروں کے لیے عذاب کی وعید دی گئی۔ آیت نمبر 61 سے 64 تک یہ حقیقت واضح کی گئی کہ تمام کاموں اور حالات پر اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کی جزا واضح کی گئی۔ آیت نمبر 65 سے 70 تک زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہی کا اظہار کیا گیا اور مشرکوں کے لیے شدید عذاب کی وضاحت کی گئی۔ 71 سے 74 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 75 سے 93 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام واضح کیا گیا ہے۔ 94 سے 97 تک قرآن کا انکار کرنے والوں کا برا انجام بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کی منفرد قوم کا ذکر کیا گیا۔ منفرد اس لیے کہ یہ وہ واحد قوم ہے جس پر عذاب کا حکم آ گیا تھا، لیکن ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے اسے ٹال دیا گیا۔ آیت نمبر 99 سے 103 تک کائنات میں اللہ کی مشیت کی وضاحت کی گئی
اور 104 سے 109 تک اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں اور وحی کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آئیں اب سورہ کے اہم مضامین کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورت کے بالکل ابتدا میں کلام اللہ کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ اور اس کے ساتھ توحید پر بھی زور دیا گیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو اور اسی سے توقعات رکھو اور اسی سے مانگو۔ دیکھو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلا کرتی، یعنی کسی کا زور نہیں چلے گا، کیونکہ اصل طاقت تو صرف اللہ ہی کی ہے، سارا کنٹرول اسی کا ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے تو پھر شفاعت بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ روزانہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، کس طرح دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، کس کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر واضح کیا گیا کہ اللہ عذاب بھیجنے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتا، وہ بڑے تحمل والا ہے اور بردبار ہے، وہ لوگوں کو سنبھلنے کے موقع دیے چلے جاتا ہے، یعنی انہیں مہلت دیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کی مزید صفات کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی یہ کہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی۔ دوسری یہ کہ یہ ہدایت ہے، بلکہ کامل ہدایت ہے، یعنی اصل ہدایت ہے ہی قرآن۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کی رحمت ہے، کہ اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اسے سیکھنے سکھانے میں لگ جاؤ، اس کو سمجھنے سمجھانے میں لگ جاؤ، تو اللہ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں، یعنی ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں بھی شامل ہو جائیں، چاہے قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں، تو آپ اللہ اور رسول کی نظر میں بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اور قرآن کے حوالے سے ایک اور چیز واضح کر دی گئی کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ اب تک ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو اس نے ہم مسلمانوں پر اس قرآن کے ذریعے کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک جینون چیز اپنی ایگزیکٹ شکل میں موجود ہے، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جو کتابیں اس وقت موجود ہیں وہ بہت چینج ہو چکی ہیں، اور ان کے سینکڑوں ہزاروں ورژنس ہیں، یعنی ایک کتاب دوسرے سے نہیں ملتی۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مختلف جنگوں اور حملوں میں ان کی اصلی کتابیں جلا دی گئی تھیں، اور پھر کافی عرصے کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشت سے انہیں ری رائٹ کیا، تو انسان ہونے کے ناطے بہت سی باتیں وہ بھول گئے، یعنی ان کے ذہن سے نکل گئیں، اور بہت سی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر کچھ ایسے احکامات جو انہیں مشکل محسوس ہوتے تھے انہیں نکال دیا، اور جو کام انہیں خود کو پسند یا آسان لگتے تھے وہ انہوں نے اس میں ایڈ کر دیے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ وہ کتابیں اب اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کیونکہ آخری کتاب تھی
جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، تو پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لے لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر تنقید کی گئی ہے جو اپنی محدود عقل کی بنیاد پر حلال اور حرام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان تو صرف اس قانون کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے، قانون بنانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے اور نہ اسے دیا گیا، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے اس کی عقل محدود ہے۔ مثلا اگر ایک مرد قانون بنائے گا تو وہ ایسی چیزیں اس میں لکھے گا جو میلز کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گی، جیسے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت قانون بنائے گی تو وہ ایسے رولز اس میں لکھے گی جس کے میکسیمم بینیفٹس فیمیلز کو ہوں۔ اسی طرح فیکٹری اونر اپنے حساب سے سوچتا ہے، جبکہ مزدور کے پرابلمز اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قانون کسی ایسی ہستی کی طرف سے ہونا ضروری ہے جو سب کے ساتھ انصاف کرے، مطلب جو سب کی ضروریات جانتا ہو اور وہ سب کے فائدے اور نقصان سے بھی واقف ہو۔ وہی انصاف پر مبنی قانون بنا سکتا ہے جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اور ایک پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہو۔ اس کے بعد خشکی اور تری کے سفر کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے عنایات کا احساس دلایا گیا، یعنی یہ جو تم لوگ زمین پر اور سمندر میں سفر کرتے ہو تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا کہ تم آسانی سے اس کے اوپر چل سکتے ہو، اور پھر زمین کے اندر ایک قوت اٹریکشن پیدا کر دی جس کی وجہ سے ہم ہوا میں نہیں اڑتے اور زمین پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کے اوپر جو کشتیاں چلتی ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، ہوا جو ہے وہ اس میں معاون ثابت ہوتی ہے اور وہ ان کشتیوں کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ پھر ایک مثال بیان کی گئی کہ انسان بڑی کوشش کر کے فصل اگاتا ہے۔ اب یہ فصل کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، مثلا جو لوگ جاب کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنے سال پڑھائی کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر جاب پر لگتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کسی کا سونے کا بزنس ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گاڑیاں خریدتا ہے، کسی کا کھانے پینے کی چیزوں کا بزنس ہے، اور کوئی کاشتکاری کرتا ہے، جیسے کسان۔ تو جب اس کی فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، یا جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کا مال بالکل ریڈی ہو جاتا ہے، پروڈکشن بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ مثلا آگ لگ سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، بلڈنگ پوری گر جائے، یا آندھی بارش طوفان سے کھڑی فصل تباہ ہو جائے، یا اس پہ کیڑوں کا حملہ ہو جائے، یا کوئی جانور اسے خراب کر دے۔ اسی طرح جب میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرتی ہوں تو کئی دفعہ وہ اچانک ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور ہماری ہر کوشش اور کامیابی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور ہم اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن اس میں شامل نہ ہو۔ اسی لیے سورہ رحمان میں بار بار ایک بات دہرائی گئی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں مل رہی ہیں، اور ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں یا ان سے مستفید ہو رہے ہیں جب تک کہ وہ ہم سے چھن نہ جائیں۔ اور نعمتوں کو اپنے پاس رکھنے کا سب سے آسان اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔